أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہیں پاکستان سے، سسٹر کرن اسد، جو ماشاءاللہ مام آف 3 ہیں، کمیونٹی والنٹیئر ہیں اور ٹیچر ہیں. کرن کے پاس ماسٹرز ان فزیولوجی کی ڈگری ہے اور اس کے بعد ان کے پاس پی جی ڈی پوسٹ گریڈ ڈپلوما ہے فزیولوجی میں ہی اگین. اور شی از اے فارمر لیکچرر ایٹ ڈپارٹمنٹ آف فزیولوجی ایٹ یونیورسٹی آف کراچی. اور شی از اے یوتھ مینٹور ان رہبر پروگرام ایٹ دا سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان سنس 2015. اس کے علاوہ کرن ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ دائی ہیں، اسٹوڈنٹ آف اسلام ماشاءاللہ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. تو ویلکم کرن، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. السلام علیکم وعلیکم السلام فارینہ اور تمام لوگ جو فارینہ کے توسط سے مجھ کو سن رہے ہیں. آپ سب کو بھی بہت زیادہ رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دوں گی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. الحمدللہ آمین. ٹھیک ٹھاک ہوں. آمین. تو کرن ہم بات کریں ہیں تھوڑے سے کرنٹ افیئرس پہ، جیسے کہ ہم نے بات کی پاکستان کے حوالے سے. تو پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کرن؟ ہم بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں، لیکن کیونکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا جس طرح آپ لوگوں کو گراؤنڈ لیول پہ بیٹھ کے ہوتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا صورتحال ہے اس وقت؟ فارینہ، اگر میں آپ کو اس وقت پاکستان کی سچویشن بتاؤں، خاص طور پر لاہور کی، تو اب تو خیر معاملات کافی حد تک کنٹرول میں آ چکے ہیں، لیکن گزشتہ یہ جو پورا ایک ہفتہ گزرا ہے اس میں حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول تھے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس وقت سیاست اور مذہب، ریاست اور مذہب، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے پاکستان کے اندر. کچھ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی، اور یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا ہے ہمارے پچھلے سال جو واقعہ ہوا تھا، جب فرینچ پریزیڈنٹ نے جو ہے کچھ گستاخی رسول کی تھی. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت اس کا اپرور ہوا، بہت زیادہ اس میں دھرنے شروع ہو گئے، لوگوں نے جلد سے جلوس نکالے، پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا. تو اگر پروٹیسٹ پرامن طریقے سے چلتا تو گورنمنٹ کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن ہوتے ہوتے اس طرح سے ہوا کہ سٹارٹ یہ اسلام کے نام پہ پروٹیسٹ کے طور پر ہوا، لیکن جس وقت دھرنے کے لیے لوگ اسلام آباد پہنچے ہیں تو وہاں پر کچھ سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو گئی کہ وہاں پر لوگوں نے جو ہے راستے بلاک کر دیے، لاٹھیوں کے ذریعے حملہ کرنا شروع کر دیا. آنے جانے والے لوگوں کو، ایمبولینسز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہو رہی. بہرحال ایک کیوس پروڈیوس کر دیا ایک خاص مذہبی جماعت پہ. اگر میں نام لوں تو وہ تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے یہ پروٹیسٹ سٹارٹ کیا تھا. نہیں لیکن ٹھیک ہے، ہم ناموس رسالت کی بات کریں، اور مطلب انٹرنیشنل لیول پہ بھی پرائم منسٹر پاکستان جو عمران خان ہیں، انہوں نے کافی اسٹرانگلی اویئرنیس ریز کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کافی اسٹینڈ لیا. فرینچ پرائم منسٹر کو بھی انہوں نے اور ترکی کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اسٹینڈ لیا. تو اب یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ رمضان کے شروع میں ہی میں نے سنا کہ جو کافی پولیس مین ہیں ان کو بھی اٹیک کیا گیا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک دم سے نئی لہر کیا آئی ہے؟ یہ جی فائنہ، میں آپ کو وہیں سے کنٹینیو کروں گی. یہ معاملہ جو پچھلے سال سے سٹارٹ ہوا تھا، یہ جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے اور یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ پرامن نہیں رہا، تو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ نے انٹروین کیا، آرمی نے انٹروین کیا، اور تحریک لبیک پاکستان اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کا یہ موقف تھا، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ فرینچ جو امبیسڈر ہے اس کو پاکستان سے باہر نکال دیا جائے، وہ پاکستان میں نہیں رہے گا. اس پریزیڈنٹ نے جو گستاخی کی تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ فرانس سے تعلقات ختم کیے جائیں اور فرینچ امبیسڈر کو یہاں سے فارغ کیا جائے. ساتھ میں کیونکہ ان کا جو پروٹیسٹ تھا وہ کافی اشتعال انگیز ہو گیا تھا، مشتعل ہو گئے تھے لوگ، تو ان کے کافی جو لیڈرشپ ہے اور کافی لوگوں کو ان کے گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. بہرحال جو معاہدہ ہوا. لیکن کرن، آپ یہ ایک مخصوص مذہبی تنظیم کی بات کر رہی ہیں، حالانکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مطلب کوئی سینس بھی نہیں بنتی ایسی تنظیموں کی، کیونکہ پورے ملک کو ہی اسی طرح اپنے دین کے پیچھے کھڑے رہنا چاہیے. ہاں لیکن جو پروٹیسٹ ہیں
اگر وہ پروٹیسٹ لوگوں کو مارنے کے لیے ہو رہے ہیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب لوگوں کو یا پبلک املاک کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس سے کیا مطلب نتیجہ اخذ ہوگا یا کیا اس سے بینیفٹ ہو سکتا ہے، یا ناموس رسالت جو ہے وہ کس طرح اس کی ہم حفاظت کا مطلب کلیم کر سکتے ہیں؟ فارین تکلیف دہ بات ساری ہے بھی یہی کہ ایک مذہبی تنظیم جس کو ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دینا چاہیے تھا، انہوں نے ریاست کو ڈکٹیٹ کرنے کی جب کوشش کی تو اس کے نتیجے میں یہ تمام حالات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، لیکن وہ معاہدہ بھی خوشی کے ذریعے نہیں ہوا تھا، وہ ہوا تھا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ یہ معاہدہ ہوا تھا، اور حکومت نے بظاہر جو نظر آتا ہے کہ ان کو پیسفلی ان کو کہا کہ کسی طریقے سے یہ واپس چلے جائیں، تو انہوں نے اس کو معاہدے کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم بل پیش کریں گے اسمبلی کے اندر، اور اس کی ڈیٹ دی تھی انہوں نے اس سال یعنی فیبرری 20 فیبرری 2021 کے اندر اس بل کو پیش ہونا تھا۔ پھر حکومت نے مزید ان سے کچھ جب 20 فیبرری گزر گئی تو انہوں نے مزید ان سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسٹینشن اور دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، اس کے بعد ہم 20 اپریل تک جو ہے بل کو جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دیں گے۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ جو سعد رضوی ہیں، خادم حسین رضوی، جو کہ ٹی ایل پی کے اس وقت لاسٹ ایئر جو جنہوں نے پروٹیسٹ کا آغاز کیا تھا وہ خادم حسین رضوی تھے، جن کا اسی سال پھر پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے بیٹے سعد رضوی جو ہیں انہوں نے اس موومنٹ کو آگے کنٹینیو کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ لوگ اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں، اسلام آباد مارچ کے لیے کال دے دی ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو ہم اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ تو جب حکومت کو اس طرح کی جو ہے ان کی سچویشن کا پتہ چلا تو حکومت نے پہلے ہی جا کر سعد رضوی جو ہے سعد حسین رضوی ان کو گرفتار کر لیا، جس کے نتیجے میں ٹی ایل پی کے کارکنان پورے ملک میں انہوں نے جو ہے اس کا پہیہ جام کر دیا، ہر طرف فسادات پھوٹ پڑے۔ یہاں پر لاہور کے اندر تو اتنی بری سچویشن تھی کہ کوئی گاڑی نہیں چھوڑ رہے تھے، کوئی ایمبولینس نہیں چھوڑ رہے تھے، املاک کو نقصان پہنچایا، رکشے جلا دیے گئے۔ یہاں پر آپ کو پتا ہے کووڈ سچویشن ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹلس بہت زیادہ اسٹریسڈ ہیں، آکسیجن سپلائی کنٹینیوسلی جاری رہنی چاہیے، تو آکسیجن سپلائی کرنے کے جو گاڑیاں جا رہی تھیں ان تک کو روک لیا گیا، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے کووڈ پیشنٹس کا ہاسپٹلس کے اندر، کافی لوگ ایمبولینس کے اندر ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے کافی نقصانات جو ہے، میری اپنی بیٹی جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے وہ رات 12 بجے تک بالکل ٹریپ رہے، کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا ہم لوگوں کو کہیں جانے کا۔ تو اس طرح سے بہت ساری جو ہے وہ پرابلمس آئی ہیں، جس کی وجہ سے لائک یہ صرف لاہور میں نہیں ہوا کراچی کے اندر بھی، لیکن سب سے زیادہ سفر جو کیا وہ لاہور نے کیا۔ تو تکلیف ہمیں جس کی سب سے زیادہ ہوئی کہ مذہب کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، ایک چیز لائک فرانس کے صدر نے جو کیا، ہم اس کو ظاہر سی بات ہے ہم بھی بحیثیت مسلمان، ہم لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اب یہاں پر سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے کہ ٹی ایل پی حکومت کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں، فرانس کے سفیر کو نکالا جائے گا تو آگے بات ہوگی، ورنہ وہی ہوگا جو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو سچویشن یعنی انہوں نے کریٹ کی تھی یہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ حکومت ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاہدہ کیا، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے 20 اپریل کو یہ بل پیش کریں گے۔ حکومت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایٹ فرسٹ پلیس تو ان کو یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب یہ معاہدہ کیا تھا تو پھر اس بل کو بات صرف بل پیش کرنے کی ہوئی تھی، بل منظور کروانے کی نہیں ہوئی تھی۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم فرینچ جو امبیسڈر ہے اس کو نکالنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان آپ کو کیا وجہ ہے کیوں پاکستان کو ضرور گھٹنے ٹیکنے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ ایک ایسی ہی صورتحال یہ کارٹون بنانے کی جو پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں ہمیں یاد ہے کہ یہ سلطان عبدالحمید کے ٹائم پہ ہوئی تھی، اور اس ٹائم انہوں نے اپنے محل میں بلا کے جو فرینچ امبیسڈر تھا، سلطان عثمانیہ خلافت اس وقت جب تھی، تو اس وقت انہوں نے بلا کے اس کو سخت ترین الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ تمہیں میں ملک بدر کر دوں گا اور تمہارے ملک پہ حملہ کرنے کی بھی ہم تیاری کر لیں گے، کیونکہ اس وقت خلافت تھی، مسلمانوں کی ڈگنیٹی تھی۔ تو ان کو اتنا ڈر ہوا کہ انہوں نے اپنا رخ بدل دیا اور بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر اور لابنگ کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ اس وقت ختم ہو سکے، لیکن اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ کچھ غداروں کی وجہ سے عثمانیہ خلافت کمزور ہوتی چلی گئی اور وہ جو پریشر اور جو اسٹرینتھ تھی مسلمان حکومت کی وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ تو اگر ایک گروپ اٹھ کے
یہ مطالبہ کرے کہ کیونکہ وہ شاتم رسول ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہم سب کے لیے سب چیز سے بالا تر ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ہماری ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا. تو اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مکالمہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملتا ہے. لیکن اگر ایک گروپ اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیں تاکہ ان کو ایک لیسن ٹیچ کر دیا جائے، تو مطلب گورنمنٹ کو کیا اس میں قباحت ہے؟ میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گی کہ کیا اس میں ان کے اوپر کیا پریشر ہے؟ کیا ہم نے پیسے قرضہ لیا ہوا ہے فرینڈ سے، یا ہم ان کے محتاج ہیں، یا کوئی اور چیز ہے جو پریشان کری؟ چلو چائنا کا سمجھ آتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی ہے کہ چائنا میں جو مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، بالکل نہیں بول رہے، کیونکہ ان سے پیسہ مل رہا ہے، ان سے دوستی مل رہی ہے، رائٹ. چلو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سمجھ آتا ہے، لیکن فرانس کے ساتھ کیا مطلب تعامل کیا ہے گورنمنٹ کو؟ فائنہ کہتے ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی مجبوری ہے پاکستان کا غریب ہونا. پاکستان اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، پاکستان کے ساتھ وہ سچویشن ہے. پاکستان اس وقت متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی بڑے ملک کے خلاف جو ہے وہ محاذ جنگ اوپن کر سکے. فرانس جو ہے آپ کو پتا ہے یورپی یونین کا حصہ ہے. اگر فرانس کے سفیر کو نکالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ یورپی یونین سے بھی پاکستان کی آپ کو پتا ہے ویسے ہی ریپو پورے خطے کے اندر کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. اس عمل سے پاکستان کو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ واقعی ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے، کہ جہاں پر دہشت گردوں کی حکومت اور ان کے ہی فیصلے چلتے ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کو ایسے پورٹری کیا جائے گا. تو پاکستان نہ تو فرانس کو، نہ امریکہ کو، نہ انگلینڈ کو، کسی کے ساتھ بھی اس وقت جو ہے وہ مخالفت مول لینے کا متحمل نہیں. لیکن یہ تو پولیٹیکل وہ ہے نا اسٹینڈ، یہ تو پولیٹیکل اسٹینڈ ہے جو گورنمنٹ اپنے لیے اپنے آپ کو ایک طرح سے کور کرنے کے لیے، کیموفلاج کرنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پر اتنا زیادہ پریشر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پاکستانی گورنمنٹ جہاں مسلم مفاد ہے وہاں پہ اگر بولنا چاہے تو ان کو وہ اسٹرینتھ لینا ہوگا. اور آپ نے کہا بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، رائٹ؟ یس، وی شوڈ ناٹ بی بیگرز اینڈ وی شوڈ کم آؤٹ آف دس بیگنگ مینٹالٹی ایز اے نیشن. کیونکہ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر اس میں اسلام تو نہ رہا، صرف جمہوریت ہی رہ گئی، اور جمہوریت بھی ان لوگوں کو خوش کرنے کی جن سے کوئی بھی مفاد وابستہ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک بات ہے نا فرانس کی، تو فرانس کی اس وقت وہ حیثیت نہیں ہے جس طرح پاکستان کی حیثیت ہے. پاکستان اس وقت ورلڈ سٹیج پہ اگر آپ اس کو باہر نکل کے دیکھیں، جیسے ہم لوگ بھی جہاں باہر بیرون ملک مقیم پاکستانی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ حیثیت ہے ورلڈ پالیٹکس میں، ٹھیک ہے نا. گلوبل سٹیج پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، بہت سارے لوگ آرام سے اس کے ساتھ میس اپ نہیں کریں گے. ہاں اندر خانہ جنگی کرا سکتے ہیں، کچھ کرا سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ میس اپ نہیں کریں گے. انڈیا کی مثال آپ لے لیں کہ انڈیا بھی سوچتا ہے، بے شک نفرت ہے سب ہے، وہ سوچتا ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحانہ اقدام کو لینے سے پہلے. تو پاکستان کو اگر اپنی بیک بون دکھانی ہے، پاکستان کو، میں بالکل کوئی ٹی ایل پی یا کسی بھی گروپ کی حمایت نہیں کری، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پاکستان کو اگر اپنی بیک بون دکھانی ہے اور یہ دکھانا ہے کہ ہاں یہ ایک اسلامی ملک ہے. بہت سنتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بننے والی ہے. مدینہ کی ریاست میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنے والے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس کو وہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت دی جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیرون ملک سے آئے ہوئے تمام وفود سے ملاقات کرتے تھے، لیکن کسی کو یہ مجال نہیں تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کر سکے. تو اگر یہ مدینہ کی ریاست ہے تو ان کو اسٹینڈ لینے میں نہیں ہچکچاہٹ ہونی چاہیے. اور پھر اس طرح جب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا نا کرن، تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ ٹالریٹ کرتا ہے اور یہ بالکل ٹالریٹ نہیں کرتا. ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے، نیگوسیشن ہو سکتی ہے، اور ان چیزوں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو دہشت گرد ملک ہونے کی جہاں تک بات ہے، تو دہشت گرد ملک تو پاکستان آلریڈی یو ایس کی انوالومنٹ کے ساتھ بنی چکا تھا، بتایا دیا تھا، ان کی اپنی اسکیم تھی، اور ان کو بہت زیادہ انہوں نے پاکستان میں مداخلت کر کے پاکستان کو ایک غلط رنگ دے دیا. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے اسٹرگل کرتا رہا، اور وہ اس لیے کہ ہمارے کرپٹ حکمرانوں نے خزانہ خالی کر کے گورنمنٹ کو مجبور کر دیا بھیک مانگنے پر. لیکن یہاں میرا یہ خیال ہے، اور آپ ضرور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، کہ اگر پاکستان ایک اسٹرانگ اسٹینڈ لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ورلڈ اسٹیج پہ پاکستان کی ایک جو دھاک ہے وہ ایک بالکل باوصول قسم کی گورنمنٹ کے طور پہ قائم ہو جائے گی، بلکہ جو اندر مسلمان رہ رہے ہیں
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں اور ان کی ناموس کے لیے خود کو ہی نہیں دوسروں کو بھی کاٹ ڈالنے کو تیار ہیں، جو کہ بے شک غلط چیز ہے، لیکن ان کے اندر بھی کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہاں اگر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، اس سے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے حکومت کو، یعنی ساری پالیٹکس کو، پولیٹیکل کریکٹنس کو ایک طرف رکھ کے اس وقت ایک اسٹینڈ لے لینا چاہیے۔ فائنہ، آپ نے سلطنت عثمانیہ کی مثال دی تھی کہ سلطنت عثمانیہ میں یہ ہوتا تھا کہ جناب اگر کہ اس طرح سے ایک نے گستاخی کی تھی اور ان کو اس طرح سے رسپانس ملا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے مسلمز جو ہیں وہ یونائٹڈ تھے۔ اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ ٹرکی کی بات کر رہی ہیں کہ ٹرکی نے سٹینڈ لیا تھا۔ اس وقت اگر کسی کنٹری نے آواز اٹھائی ہے فرینچ صدر کے اس غلط قدم کے اوپر، وہ ہیں سب سے پہلے ٹرکی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم، ٹھیک ہے؟ جی۔ لیکن ٹرکی جو ہے پاکستان سے سٹیٹس میں کافی اوپر ہے۔ اس کے باوجود ہوا یہ ہے کہ ٹرکی نے اس وقت جو طیب اردگان ہے انہوں نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دے تو دیا، لیکن اس کے بعد اب وہ کنٹینیوسلی جو ہے فرینچ پریزیڈنٹ سے کانٹیکٹ کے چکر میں ہے کہ ان سے کانٹیکٹ ہو جائے اور ان سے تعلقات بحال ہو جائیں۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ مسلم امہ یونائٹڈ نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر مسلمان کسی حکومت کے اوپر فورسفلی جو ہے وہ اپنا ایک موقف ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انہیں یونائٹ ہونا پڑے گا۔ اگر پاکستان اکیلا، اس وقت پاکستان تنہا ہے، پاکستان اکیلا کھڑا ہو کر آواز اٹھائے گا تو اس کی آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز سے زیادہ اہمیت نہیں رکھے گی، اس کے اوپر بینز لگیں گے اور پاکستان اکیلا کھڑا ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے تو پاکستان جو کوئی ترم خان بن گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ نیوکلیئر وار سٹارٹ کرنا جو ہے وہ آخری، یعنی اگر پوری دنیا میں نیوکلیئر وار سٹارٹ ہو جائے تب پاکستان اگر نیوکلیئر وار کے لیے اپنا ویپن استعمال کرتا ہے تب بات جو ہے سب پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن نیوکلیئر وار سٹارٹ کرنے کے جو بھیانک نتائج سامنے آئیں گے اس سے پاکستان کو بھی باخبر ہے، انڈیا بھی باخبر ہے، اور ہر وہ ملک جو کہ نیوکلیئر ویپن رکھتا ہے وہ ان جو ہے بھیانک جو اس کے نتائج آئیں گے ان سے اچھی طریقے سے باخبر ہے۔ تو نیوکلیئر ویپن کو ہم ایک طرح سے خطے کے اندر، جو ہمارا پاکستان، انڈیا اور یہ جو پورا خطہ ہے، اس کے اندر ہم بیلنس آف پاور کے طور پر تو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، ہاں کہ ایک سرٹیفکیٹ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم دھمکی کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، خاص طور پر ایسی حالت میں کہ جب پاکستان کے ساتھ کوئی دوسرا مسلم کنٹری کھڑا ہوا نہیں ہے۔ او آئی سی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو او آئی سی جو ہے وہ کہنے کو تو اسلامک کنٹریز کی پورا ایک جماعت ہے، لیکن اس میں بھی یونٹی نہیں ہے۔ یہ لوگ مل کر اگر جو ہے وہ فرانس کے اوپر جو ہے اگر تھوڑا سا پریشر ڈالیں تو وہاں کے صدر سے معافی منگوائی جا سکتی تھی، لیکن جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان میں کوئی بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ فرانس کے صدر نے یا ڈنمارک میں کیا ہو رہا ہے یا امریکہ میں یا اسرائیل کیا سمجھتا ہے یا کیا کہہ رہے ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی اکانومی چل رہی ہے، ان کے لیے یہی بات کافی ہے۔ رہا پاکستان کا سوال، تو پاکستان کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نہ تو اکنامکلی اسٹرانگ کنٹری ہے اس وقت انفارچونیٹلی، دوسرا پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے پاکستان کے اندر سے ہے۔ پاکستان اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مختلف کہنے کو اسلامک کنٹری اور اس کا اسلامک کنٹری ہونا بھی اس کے لیے ایک بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ عرب کنٹریز میں دیکھیں تو عرب کنٹریز کے اندر شاید سیکس کا نظام اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، ان میں کانفلکٹس اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے، وہ واحد اسلامک کنٹری ہے کہ جہاں پر کئی سیکٹس ہیں اور ان کے آپس کے جو کانفلکٹس ہیں وہ روز آپ کو جو ہے ایک نئی شکل میں سامنے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میجورٹی سیکٹ ہے اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ مائٹ از رائٹ، تو انہی کی سنی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ میں ٹی ایل پی کی بات کرتی ہوں تو ٹی ایل پی جو ہے اس وقت وہ 70% جو پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹ ہے اس کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ جن ہے کہ جس کو اگر آپ نے ٹیکٹفلی ہینڈل نہیں کیا تو یہ پورا ملک کھا سکتا ہے۔
اس کی مثال, اس کا ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے اس ایک ہفتے کے اندر, اور پچھلے سال اور اس سے 2 سال پہلے جس وقت آسیہ کا کیس ہوا تھا, آسیہ بی بی کا, اس وقت سے ہم یہ اس کے جو چھوٹی چھوٹی جھلک ہے یہ ہم تب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اس وقت یہ پورے پاور کے ساتھ ملک کے اندر موجود ہے. ٹی ایل پی کے ساتھ اس وقت نہ صرف ٹی ایل پی انوالو ہے, ٹی ایل پی کے ساتھ جو ایک ان کا جو پورا جو سب سے بڑا اس وقت میجورٹی سیکٹ ہے وہ اس کی بیک ان کو حاصل ہے. پاکستان کے اندر اس کا یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ گستاخ رسول کی کا جو ایک ہم لوگوں نے کانسیپٹ بنا لیا ہے, جس کا اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں, جس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے, کہ اس کو بیس بنا کر ہم لوگ گورنمنٹ کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو جو ہے باقاعدہ تھریٹ کر رہے ہیں یہ ٹی ایل پی, اور یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں نہ ہو کر بھی گورنمنٹ اور رول یہی کریں, ان کی مرضی سے فیصلے ہو, حالانکہ ان کی مرضی سے فیصلے نہ ہو. ان کے بقول کہنے کو مذہبی جماعت ہے, لیکن سیاست میں جب ان سے, ان کے جو لیڈر تھے خادم حسین رضوی صاحب, ان سے جب پوچھا کہ جناب اگر پاکستان اور انڈیا کے اندر جنگ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے, تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی جو ہے دوسری بات ہی نہیں, ہم نے تو بس جو پنجابی میں کہتے کہ سانو تو ایٹم بم لینا تے اسی ہونا تے سٹ دینا ہے. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اس کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک ان کے پاس جو حل ہے وہ ہے کہ بم اٹھا کے اور جناب ان کے اوپر دے ماریں. تو اگر پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے بیسیکلی, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹر ہو چکی ہے, اور ابھی جو 2018 کے الیکشنز تھے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا, اور حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے کئی سیٹس اپنی ون بھی کی ہیں. لیکن موجودہ حالات کے اندر اب یہ ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, اور اس پابندی کے نتیجے میں ان کی جو پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ بھی کینسل ہونے جا رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے دنوں میں اس فیصلے کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے یا نہیں. اس وقت سعد حسین رضوی جو ہیں وہ اریسٹڈ ہیں, ان کو ریلیز نہیں کیا گیا ہے, اور آگے اگلے ہفتے میں کیا صورتحال بنتی ہے یہ ابھی تھوڑی سی انسرٹن اس لیے ہے کہ حکومت نے اعلان تو کر دیا, لیکن اگر اوپر سے کوئی پریشر آتا ہے تو مے بی ان کو اپنا یہ فیصلہ بھی واپس لینا پڑے. اور حکومت کی اسی کمزوری کی وجہ سے جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے جو نیوٹرل قسم کا طبقہ ہے, اس کی طرف سے حکومت کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ حکومت کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یا تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یا وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. حکومت جو ہے اس وقت سمجھیں بالکل ایک کہتے ہیں کہ ایک انسرٹن سی سچویشن کے اندر ہے, کہ ابھی جس وقت بل پاس کیا گیا 20 اپریل کو, اس میں بھی جیسے کہ ان سے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ حکومت بل پیش کری, حکومت نے اپنے طور پر, کیونکہ حکومت ولنگ نہیں تھی تو حکومت نے اپنے طور پر, ان کی پارٹی سے کسی نے جو ہے اس بل کو پیش نہیں کیا, بلکہ ایک پرائیویٹ کینڈیڈیٹ سے اس بل کو اسمبلی کے اندر لے کر آئے ہیں, اس کو پیش کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر اب ڈیبیٹ جاری ہے اسمبلی کے اندر. اب دیکھیں اس کا کیا حل نکلتا ہے, اور وہ یہ جو بل پیش کیا گیا, جو قرارداد پیش کی گئی ہے, وہ ہے فرینچ ایمبیسڈر کو ملک سے نکالنے کی. پی ٹی آئی گورنمنٹ خود سے اس یعنی فرینچ ایمبیسڈر کو نکالنے کے حق میں نہیں ہے, لیکن اگر اسمبلی کے اندر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, تمام جماعتیں اس کے اوپر اتفاق کر لیتی ہیں, تو میں بھی فرینچ ایمبیسڈر کو نکالنا پڑ جائے, جو کہ پاکستان کے حق میں قطعاً جو ہے وہ سودمند ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیا اسٹینس ہے دونوں سائڈ سے, اور اللہ کرے کہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ نکل سکے, لیکن اس کے باوجود بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ اپنی اسٹرینتھ شو کرے, اور اس وقت یہ بھی بتائے کہ پاکستان اندرونی انتشار کا شکار ہے, اس کے باوجود اسٹرگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور او آئی سی جو ہے اس کا تو بالکل ہی حال اس لیے بھی خراب ہے کہ اس میں تو زیادہ تر جتنے ممالک ہیں جن کے پاس اسٹرینتھ ہے, جن کے پاس پاور ہے, وہ تو بالکل کرپشن کا شکار ہیں. سعودی عرب کا تو بالکل نام نہادی اسلامی اسٹیٹس ہے, ان کا تو بالکل اسلام کا کوئی اسٹینس ہی نہیں ہے, وہ تو ان لوگوں کے ساتھ اتحاد میں لگے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یو اے میں بھی ایسا ہے, ہاں طیب اردگان جو ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہے,
اور ہوپ فلی مہاتیر محمد انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اتحاد بڑھے اور پاکستان کی نہیں اور دوسرے مسلمان ممالک کی ایک واضح حیثیت جو ہے وہ گلوبل ارینا پہ، گلوبل لینڈسکیپ پہ ابھرے انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ کرن، آپ نے ہم سے بات کی، انشاءاللہ ہم پھر آپ سے بات کریں گے اور ہم حاضر ہوں گے۔ اگر کوئی بھی ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں اس بارے میں اور اپنی کسی بھی آبزرویشن کو شیئر کرنا چاہیں تو ضرور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ہم فارینہ صدیقی کو اور کرن اسد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔